والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 25 جنوری بروز بدھ بعد نماز عشاء 2023 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ درس تفسیر القرآن سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 30 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے حق سچ کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کل بیان ہوا تھا والدین کی خدمت کے بارے میں، تو آج کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ صرف والدین کی خدمت نہیں کرنی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ اور دیا کرو رشتہ داروں کو ان کا حق، یعنی جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں نا، ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، ان کے حق بھی ادا کرو، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے دنیا میں کہ میری عمر میرا رزق بڑھ جائے، رزق میں بڑی برکتیں ہو جائیں، اضافہ ہو جائے، اور میری عمر بھی صحت والی زیادہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی مدد کیا کرے، وہ صلہ رحمی کرے۔ رشتہ دار تو بدلہ اچھا نہیں دیں گے پر پروردگار ضرور دے گا، اور یہ معاملہ ہم نے کرنا ہے اللہ کی خاطر، کسی برادری والے کی خاطر نہیں کرنا، کیونکہ برادری والوں کی جتنی مرضی خدمت کر لو وہ راضی ہوتے، پر اللہ کہتا ہے میری خاطر کرو۔ اچھا جی، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعن آبائہ الاکرام فرماتے ہیں کہ یہاں ذی القربیٰ سے مراد ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبیوں کی خدمت کرنا، یعنی جو حضور کے خاندان سے ہیں ان کی خدمت کرنا۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خطاب حکمرانوں کو ہے کہ حکمران اپنے بیت المال میں سے ایک ایسا شعبہ قائم کرے، اور یہ شعبہ حضور کے دور میں تھا، اور اس شعبے کا نام تھا ولایت النقابۃ علی ذوی الانصاب، کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی لوگوں کی مدد ہوتی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سادات پر زکوٰۃ بھی حرام ہے اور صدقہ بھی، مگر فتاوی مہریہ پڑھ لیں آپ، اس میں تاجدار گولڈا اعلیٰ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب سارے پڑھیے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ آج کے سادات صدقہ بھی لے سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی لے سکتے ہیں، کیوں کہ وہ حضور کے دور میں حکم تھا کہ مال خمس سادات کو دیا جائے، اب کوئی بھی مال خمس سادات کو دیتا، تو لہٰذا یہ سید آج کے لے سکتے ہیں۔ یہ تاجدار گولڈا شریف کا موقف ہے فتاوی میریہ میں، اور میرے موبائل میں بھی یہ موجود ہے، جس نے دیکھنا وہ ابھی یہاں دیکھ سکتا ہے۔ خیر، تو وقال علی بن حسین ہم قرابۃ النبی امرا صلی اللہ علیہ وسلم بِآتائہم حقوقہم من البیت المالی ویکونوا خطابا للولاۃ او من قام مقامہم۔ یہ میں نے عربی عبارت پڑھ دی امام سید زین العابدین کے فرمان کی۔ اب دوسرا مسئلہ یہاں یہ سمجھے کہ اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ جب یہ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ حضور نے سیدہ فاطمہ کو باغ فدق عطا کر دیا تھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے قریبیوں رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو، تو باغ فدق سیدہ فاطمہ کا حق تھا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور نے فوری ان کو مالک بنا دیا، دے دیا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ باغ فدق یہ خیبر میں تھا، اور خیبر فتح ہوا ہے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد، اور یہ آیت نازل ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں۔ کو تو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ آیت کہاں نازل ہوئی ہے اور خیبر کہاں ہے، تو اس کا اس سے کیا جوڑ ہو گیا؟ اور یہی اصول کافی کی جلد دوم میں لکھا ہوا ہے، شیعوں کی تفسیر میں بھی، کہ یہ آیت مکی ہے، سورت بھی بنی اسرائیل مکی ہے۔ چلیے جی، تو جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے وہ ماسی کی بھی کر لے تو کوئی حرج ہے؟ بھائی تھوڑا سا کھبے پاسے والے بولو نا۔
اگر وہ پھوپھی دی کر دے تو کوئی حرج ہے؟ ابے دی جو خدمت کرتا ہے تو تایا بھی وہ شامل ہے یا نہیں ہے؟ چاچا بھی ہونا چاہیے شامل۔ اور تسی کہڑے رسگلے کھوانے نے؟ چپ کر کے بہو یار، وڈیا نہ گل کرن دیو۔ اچھا تو میں کہہ رہا تھا کہ وآتی ذی القربی حقہ، حق ادا کرے قریبی رشتہ داروں کا، ان میں سے والمسکین، مسکینوں کی بھی مدد کرے۔ اب مسکین کون ہوتا ہے جناب؟ مسکین وہ ہوتا ہے جو محنت تو کرے، ہڈ حرام کی بات نہیں ہو رہی، محنت تو کرے مگر اس محنت سے خرچے پورے، تو یہ مسکین ہو گیا، اس کی مدد کر دو۔ اس نمبر میں پہلا، اس سلسلے میں پہلا نمبر مولویوں کا ہے۔ 18 بچے، 16 بچے، 9 بچے، 10 میرے بچے ہیں، ایک فوت ہو گیا، 2 فوت ہو گیا، 9 ہیں تو 8 ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مولوی صاحبان محنت تو کرتے ہیں پر بچے زیادہ ہوتے ہیں، اور بھی کسی کے ہوں تو وہ بھی مسکین ہی ہے بیچارہ، اور تنخواہوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ مسکین مولوی ہوتا ہے۔ آگے ہے جی وابن السبیل، اور مسافر کو بھی عطا کرو۔ یہ میں اپنی گل نہیں کی تھی، باقی مولوی بھی تو دنیا چین ہے نا، تسی سارے مینو غور نال ویکھن لگ پے ہو کہ کڈا کہ مسکین ہے، میں تواڈے جڈا ہی ہاں۔ وابن السبیل، اور جو مسافر ہے، مسافر کے بارے میں یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ بہت قیمتی سواری پہ ہو پر حالت سفر میں پیسے کم ہو گئے اور وہ آپ سے مدد مانگ رہا ہے تو اس کی مدد کر دو، تو مسافرین آگے جی۔ آگے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کیا کرو۔ بولو جی، فضول خرچی نہ کیا کرو۔ اب پتہ چل گیا کہ رشتہ داروں کو دینا تو کوئی فضول خرچی نہیں ہے، مسکینوں کی مدد کرنا تو کوئی فضول خرچی نہیں ہے، اور یہ جناب مسافروں کی مدد کرنا تو کوئی فضول خرچی۔ اس کے علاوہ جو اللہ تللو میں خرچ ہوتا ہے، ہن تو ماشاءاللہ منگنیاں بھی شادیاں دے برابر ہوئیاں پئیاں نے، کیوں جی ہے یا نہیں ہے؟ منگنی چ موٹر سائیکل دے رہے کڑی دا ابا، کمال ہے بھائی، کئی کار دے رہے ہیں اور دیگا چڑھ رہی ہیں منگنی تے، حالانکہ اسلام میں منگنی کا تصور ہی کوئی نہیں ہے، بس ہاں کر دیا، تاریخ پڑ گئی، یہ منگنی ٹھیک ہے، اس میں جو آئے ہیں ان کو چائے شائے پلاؤ اور چلو ٹھیک ہے بات ختم۔ پر جناب ان کی ایسے آؤ بھگت کی جاتی ہے جیسے پتہ نہیں وہ حج بیت اللہ کر کے آئے ہیں، تو یہ فضول خرچی ہے۔ پھر شادی پر اس سے زیادہ فضول خرچی ہیں، اور شادی کا ایک کمال کا فنڈ ہے، ویڈیو والوں کو دیں گے 10 ہزار، ڈھولک والوں کو دیں گے 15 ہزار، اور میں ایک نکاح پہ گیا، میں نہیں پڑھانا تھا، اتنے پیسے پھینکے وہ باجے والوں پر کہ ان کے وہ تھیلے بھر گئے، اور پھر وہ اپنی قمیضوں کے بٹن کھول کے اس میں ڈال رہے تھے، وہ بھی پوری ہو گئی، پر پھینکنے والے پھینک رہے ہیں۔ اور جدو مولوی دی واری آئی تو دسو جی پھر کنے دئیے؟ نہ پائی دے تے لڑتے نے، وہی مولوی صاحب کو 2000 دے دیو بس، 3000 کھچ کے، اور سارے خرچے ہو رہے ہیں۔ مولوی نو پوچھنے کہ مولوی صاحب تسی کی کیتا ہے؟ حالانکہ سب کچھ کیتا ہی مولوی نے ہے، جے مولوی نہ کرے تو تسی کی کرن جوگے ہو؟ پر یہ ہے کہ فضول خرچیوں پر قوم لگی ہوئی ہے۔ اب معاذ اللہ بچی کی ویڈیو بناتے ہیں، وہ بچی کو پوز سکھاتے ہیں، اے جی ذرا منہ تے کرو، ادھر کرو، اور سارے بغیرت بن کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، کسی کو ذرا غیرت نہیں آتی۔ اور جب شروع میں ایک جگہ لڑ پڑا تھا تو کڑی دا ابا کہے مولوی صاحب ساڈا مسئلہ تانوں کی ہے؟ میں کہ اے گل تو میرے ذہن چوں ہی نکل گئی، میں تینوں بھی اپنی بیٹی سمجھ رہا سی، بہن سمجھ رہا سی، اور تو میں کہ میری اکھا کھول دیتی ہیں۔ تو بھائی ولا تبذر تبذیرا، دیکھو حضرت مجاہد پڑھو رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت ابن عباس کے بڑے مایا ناز شاگرد ہے، تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ ابو قیس پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو کوئی فضول خرچی نہیں ہے، اور اگر شیطانی کاموں میں 1 مد یعنی آدھا سیر بھی خرچ کرو گے تو یہ فضول خرچی ہے۔ 1 روپیہ بھی حرام ہے فضول خرچی میں، کیوں؟ ان المبذرین، بے شک جو فضول خرچی کرنے والے ہیں، کانو اخوان الشیاطین، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ بولو شیطانوں کے یعنی ایک تو بڑا گرو گھنٹال ہے نا شیطان، پر جتنے بھی فضول خرچیاں کرنے والے ہیں وہ سب شیطان ہیں۔ تو یہ جو فضول خرچی کر رہا ہے یہ بھی ان میں شامل ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، بڑا ہی ناشکرا ہے، ناشکر گزار ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جتنا بھی ہم گناہوں میں خرچ کریں یہ ناشکری میں خرچ ہو رہا ہے، یہ شیطان کے راستے میں ہے۔
اور جہاں جہاں آپ خرچ کریں اللہ کی خاطر وہ رحمان کی خاطر ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر بوجہ تنگ دستی تجھے ان سے منہ پھیرنا پڑے اور تم اپنے رب کی رحمت یعنی خوشحالی ترجوہا کہ متلاشی ہو، تو فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو جس کی تمہیں توقع ہے تو اس اسنا میں ان سے بات تو بڑی نرمی سے کرو۔ یہ ترجمہ میں نے کر دیا کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اگر تنگ دستی کی وجہ سے سائل آ گئے، مانگنے والے آ گئے، رشتہ دار آ گئے، جی دو مسکین آ گئے، یتیم آ گئے، غریب آ گئے، اب ہمارے پاس اتنا پیسہ یعنی دینے والوں کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو کیا کریں؟ پہلے شان نزول سمجھیں، چند صحابہ آئے، انہوں نے حضور سے مانگا، آپ ان کو عطا فرماتے رہتے تھے۔ مگر ایک قبیلے کے غریب لوگ آئے، انہوں نے کہا جی ہمیں سواری کا عطا کر دے، ہم نے سفر پہ جانا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا میرے پاس کوئی سواری نہیں کہ میں تمہیں سواری دوں، میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے۔ تو یہ واپس ہوئے تو رو رہے تھے، اس وجہ سے رو رہے تھے کہ ہم محروم ہو گئے، نہیں ملا، یا اس وجہ سے رو رہے تھے کہ ہم نے بار بار سوال کر کے سرکار دو جہاں کا کہیں دل تو نہیں دکھا دیا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اگر اعراض کرنا پڑے آپ کو یعنی نہ دینا پڑے، ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، کہ آپ کو رب کی رحمت سے امید ہوتی ہے کہ آج نہیں تو کل مال آئے گا، میں کل ان کی مدد کر دوں گا، ہوتا ہے نا جی کہ کل دے دوں گا، بھائی آج اس وقت میرے پاس ہے، تو فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو آپ ذرا ان سے نرمی سے تو بات کریں نا، نرمی سے کہہ دیں کہ بھائی ابھی میں خدمت کر سکتا، ابھی مدد کر سکتا، معذرت کر لیں، ایکسکیوز کر لیں، پر بڑی نرمی سے کہ انشاءاللہ جو ہی میرے پاس آئیں گے میں تمہاری مدد کر دوں گا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور نہ بنا لو اپنے ہاتھوں کو باندھا ہوا اپنی گردن کے ارد گرد، یعنی بعض بندے ایڈے بخیل ہوندے نے کہ انہوں نے مسیطے لے آؤ، مسجد واسطے، مدرسے کے لیے، اللہ کے نام پر کسی بھی جگہ مال دینے کے لیے ہاتھ ہلتا، بولو نا، یعنی بعض کی جیبوں میں کرونا ہوتا ہے، بعض کے ہاتھوں پہ کرونا ہوتا ہے، ہلے گا ہی نہیں، ایسے جیسے کسی کو یوں کر دو نا، ہاتھ باندھ دو تو اب وہ بیچارہ کچھ کر سکتا، تو بخیلوں کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا بھی نہ کریں کہ گردن سے ہاتھ ہی نہیں ہل رہے، جیب میں جا ہی نہیں رہے، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی بالکل کھول دو، اتنا کھول دو کہ فَتَقْعُدَ مَلْحُومًا مَّحْسُورًا، کہ تم بیٹھ جاؤ گے ملامت کیے ہوئے درماندہ، کہ بعض صحابہ نے اتنا خرچ کیا کہ اپنے گھر کے لیے پھر قرض لینا پڑا، تو پھر پریشانی ہوئی۔ ویسے کوئی اللہ پہ راضی رہ کر سارا بھی کر دے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سوئی بھی نہیں چھوڑی تھی، انہوں نے تو جناب کپڑے اتار کے ٹاٹ باندھ کر وہ بیچ کر وہ بھی سرکار کے قدموں پہ قربان کر دیے تھے۔ کوئی کر دے تو کوئی بات نہیں، پر پھر حوصلہ بھی رکھے، پیچھے نہ کہ لو جی مولوی نے تے ایت سنا کے سانو پھسا لیا، انہیں تے حدیث پاک ہی ایسی سنائی ساڈا کباڑا کر چھڑیا۔ سرگودا میں ایک ہاسپٹل بنا ہے، خاتم النبیین، ہارٹ دل کا ہاسپٹل ہے، بہت بڑا ہاسپٹل ہے۔ وہ جب ابتدا میں تھا تو بنانے والے چونکہ ایک عالم دین تھے سرگودا کے دیوبندی، انہوں نے اس کانفرنس ہوتی ہے ان کی عیدگاہ میں ہر سال مجھے بھی بلایا اور مجھے کہا جی تھوڑی سی آپ عوام بڑی تھی، 30-40 ہزار کا مجمع تھا، کہ آپ کہیں کہ بھئی اس ہاسپٹل کی بھی خدمت کرو، اور وہ بن گیا ماشاءاللہ، علاج بھی فری ہو رہا ہے لوگوں کا۔ تو وہ کہنے لگے چندہ مانگ دیں، تو میں نے وہاں ایک حدیث سنائی، کم از کم 300-400 علماء تو سٹیج پر تھے۔ میں نے کہا بھائی وہ حدیث میں ہے کہ سجے ہاتھ نال دیو تے کھبے نو پتہ نہ لگے، یہ میں کیا علماء کرام عمل کیویں ہوئے گا؟ جے کڈ کے ویکھاں گے تاں بھی پتہ لگ جائے گا، اینو جے کڈ کے گناں گے تے تاں بھی کھبے نو پتہ لگ جائے۔ لہذا اس حدیث کا سیدھا عمل ہے کہ جو کچھ ہے بس دے دیو۔ میں جیب وچ ہاتھ پایا، میں کہا جو کچھ میرے کول ہے سب تو پہلے حدیث تے میں عمل کرنا، جن ہے سن میں سارے کٹ دیتے۔ وہ پھر میں چونکہ سنی سی، باقی سارے دیوبندی سن، انہوں نے کہا لے بھی یہ تو سنی بازی لے گیا۔ وہ پھر جندی مولانا صاحب دی جو کچھ جیب سی سارے نے
میرا خیال ہے لکھ تو اوپر تے سانو سٹیج تے ہی ہو گیا، پر بعد جو کسی نو رکشے جوگے بھی نہ رہے، وہ آخر لے بھی شاہ صاحب ساڈا تے کپاڑا کر گئے، آپ تے وہ گجرالے جو گڈی تے آیا سی گڈی تے ٹر گیا، اور مینو تے جلسے والے نے بھی دے دیتے، انہیں کہا انہیں تو اتوں بھی لے لے، ہوں دسو اسی کی کریے۔ تو بہت ساری باتیں آئیں، تب مجھے یہ آیت یاد آئی کہ بھائی اتنا کھلا بھی خرچ نہ کرو کہ تمہارے گھر کے لیے تمہیں کچھ بچا ہی نہ، اور بعد میں تم ایسے بیٹھے ہو جیسے پتہ نہیں اس کو عمر قید ہو گئی ہے یا 302 کی آرڈر آ گیا ہے۔ تو یہ اللہ منع فرما رہا ہے۔ آگے فرمایا اگر تم دیکھے کہ کوئی غریب ہے تو تم کسی کی غربت بولو دور کر سکتے، اور نہ ہی تم لے لے کر کسی کو غریب کر سکتے ہو۔ کیوں؟ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک آپ کا رب کشادہ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، یعنی روزی کا کھولنا اور تنگ کرنا، بولو یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اور انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اور یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات سے خوب آگاہ ہے، وہ کوئی سویا ہوا نہیں ہے۔ اگر تم کسی کی مدد نہیں کر سکے ہو تو انشاءاللہ اللہ ضرور کر دے گا، اللہ ہی سب کچھ سب کو دینے والا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا کہ میرے جو خاص بندے ہیں نا وہ فضول خرچی بھی نہیں کرتے، اور بولو بخل بھی، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اس کے درمیان معتدل رہتے ہیں، نہ فضول خرچ نہ شاہ خرچ، اپنی اوقات میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ایسے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔